بھارتی پراکسی BLA کے دہشت گردوں کا مچھ میں حملہ، 7 سیکیورٹی اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو بارودی سرنگ سے نشانہ بنایا۔ شہداء میں صوبیدار عمر فاروق، نائک آصف خان، نائک مشکور علی اور سپاہی طارق نواز شامل۔ سپاہی واجد احمد فیض، سپاہی محمد عاصم اور سپاہی محمد کاشف بھی شہید۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ملکی سلامتی کی صورتحال، بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر تفصیلی بریفنگ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت تینوں سروسز چیفز کی شرکت۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے تناظر میں روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کا علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے آپریشنل تیاریاں مزید مضبوط بنانے پر زور۔ وزیر اعظم نے ISI کی پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کو سراہا، کہا پوری قوم ہماری بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک فوج دنیا کی سب سے زیادہ پیشہ ورانہ اور منظم افواج میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ملکی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل فیوژن اینڈ تھریٹ اسسمنٹ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ سینٹر قومی انسداد دہشت گردی پالیسی کا مرکزی کردار ادا کرے گا۔ نیفٹیک 50 صوبائی اور وفاقی اداروں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان بھی تھے۔ نیفٹیک قومی ڈیٹا بیس کی بنیاد پر قومی انسداد دہشت گردی مہم کے لیے فریم ورک فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق صوبائی سطح پر نیفٹیک کے 6 مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی نیفٹیک کے مراکز قائم کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سنتاس معاہدے کی معطلی پر تحفظات کا اظہار، پاکستان اور بھارت پر فوجی تصادم سے بچاؤ اور سفارتی راستے اپنانے پر زور دیا۔ سلامتی کونسل میں پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ارکان کا پاک بھارت کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کا بغیر تحقیق اور ثبوت کے الزامات لگانا قابل مذمت ہے۔ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا بھارت کی خطرناک چال ہے۔ دریاؤں کے بہاؤ کو روکنا یا موڑنا جنگ کے مترادف ہوگا۔ جارحیت کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان پہلگام واقعے میں ملوث نہیں، بھارت کے تمام دعوے جھوٹے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کو خارجہ پالیسی کے طور پر استعمال کرنا بند کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا، کہا بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے۔ بھارت حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستانی قوم نے ڈر کر جینا نہیں سیکھا۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی جرم ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آج گجرات کے اقصائی کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں۔ میڈیا کو وہاں لے کر گئے جہاں بھارت کہتا تھا دہشت گردوں کے کیمپ ہیں۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہتے ہیں سیاسی اختلافات کا دفاعی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، ملک کی سالمیت سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ دشمن نہیں جانتا اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ہمارا دشمن بدنیت، مکار اور بے وقوف ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا 19 اپریل کو دورہ افغانستان کے بعد تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ فریقین نے خطے کی امن و سلامتی کے فروغ دینے کے لیے تعاون پر زور دیا۔ اعلیٰ سطحی رابطوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کی حالیہ اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق قائم مقام افغان وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو دوبارہ افغانستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ اور بانی PTI سے ملاقات کا دن، دو بہنوں نورین خانم اور ڈاکٹر عظما کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ پولیس نے علیمہ خان، بیرسٹر گوہر سمیت دیگر رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر ناکے پر روک لیا۔ علیمہ خان اور کارکنوں کا گورکھپور ناکہ پر ٹریفک بلاک کر کے احتجاج۔ PTI رہنماؤں کی اڈیالہ جیل کی جانب پیش قدمی۔ کارکن اور پولیس آمنے سامنے آ گئے۔ پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے کر قیدی وین میں منتقل کر دیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کو بھی اڈیالہ جیل جانے سے روک دیا گیا۔